اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اور علم اگر انسان کو اللہ کی ان آیات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے اور غور و فکر کرنے کی طرف لے جائے تو سبحان اللہ، اس علم سے بہترین کیا چیز۔ انسان آج سائنس پڑھ رہا ہے، سائنس کر رہا ہے، تو سائنس اگر اس کو علم کی بنیاد باریکیوں کے ساتھ اگر اللہ کی معرفت کی طرف لے جائے تو اس سے خوبصورت علم اور کیا ہو سکتا ہے۔ انسان پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھے، کس طرح اللہ تبارک و تعالی ایک درخت سے پھل کو پیدا کرتا ہے، ایک چھوٹے سے پودے سے کونپلیں پیدا ہوتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، وہیں سے پھول، کلی چٹکتی ہے، پھول بن جاتی ہے، خوشبو بکھیرنا شروع کر دیتی ہے، کائنات کا نظام، یہ ساری چیزیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ مظاہر فطرت تمہارے سامنے رکھ دیے، اب غور و فکر کرنا، اس میں توجہ کرنا اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا تمہارا کام۔ اللہ کریم کو کائنات کی ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے، وہ جیسے چاہے، جس کو چاہے، جس طرح چلائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ سورج، چاند، آسمان و زمین بنے ہیں، اللہ کریم کے حکم سے ویسے چل رہے ہیں، سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی طلوع ہو رہا ہے، ستارے بھی طلوع ہوتے ہیں، اور سارے اپنے اپنے اللہ کریم کے مقرر کردہ جو دائرے ہیں اس کے مطابق چلتے رہے، اور پھر اللہ کریم جانتا ہے سب کو، کیونکہ چیز کو، نظام کو سنبھالنے کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے نا۔ آپ کسی چیز کو جانتے نہیں، آپ اپنے گھر کے سسٹم کو جانتے نہیں ہیں، تو آپ چلائیں گے کیسے؟ جانتے ہیں تو چلائیں گے، تو علم بھی ضروری ہے۔ تو کائنات کا نظام جو چل رہا ہے وہ مالک کے غلبے کی بنا پر، اس کی قدرت کی بنا پر اور اس کے علم کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اس مالک کے پاس سارے علم بھی ہیں اور اس کے پاس غلبہ بھی۔ خرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ایک مردہ بیج ہوتا ہے، اس میں ہمیں کچھ بھی زندگی کی رمق دکھائی نہیں دیتی، وہ بیج چرتا ہے اور اس میں ایک پودا نکل آتا ہے، وہ بیج پھٹتا ہے، اس میں سے ایک درخت اگ جاتا ہے، اس درخت پر پھل پھول لگتے ہیں، اس پودے پر دانے اور اناج اگتا ہے، گندم، چاول، جو، یہ ساری چیزیں اس پر اگتی ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ایک مردہ سے، انڈا ہے، انڈا سے پرندے پیدا ہو رہے ہیں، مردہ سے اللہ زندگیاں عطا فرما رہا ہے، اسی طرح زندہ سے مردہ کو پیدا فرما رہا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی کاریگری ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے محبت کر رہا ہے، المرء مع من احبہ، آدمی جس سے محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ ہو، تو اس کی محبت کدھر ہے، کس کے ساتھ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے کوئی کام آنے والا بھی ہے۔ یہ شریک، یہ بت اور یہ معبودان باطلہ، یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، اور نہ ہی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کچھ کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان اس دنیا میں تنہا آتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، ایک اس کے اہل و عیال، ایک اس کے اعمال اور ایک اس کا مال۔ مال تو گھر میں ہی رہ جاتا ہے، جب انسان کی میت اور چارپائی گھر سے نکلتی ہے تو مال گھر میں رہ گیا۔ اہل و عیال، رشتہ دار، عزیز و اقارب، وہ ساتھ چلتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، وہ بھی قبر تک، قبر میں اکیلے زمین کے حوالے کر کے، قبر کے حوالے کر کے وہ بھی پلٹ آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر صرف اس کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں جو قبر میں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو انسان کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو وہ ساتھ لے کر جا رہا ہے، جس نے آگے ساتھ چلنا ہے، جو اس کا زاد راہ ہے، وہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام کی 94 نمبر آیہ مبارکہ، اختتامی آیت ہے، 11ویں رکوع کی 7واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ
لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون۔ کفار کے ذہن میں جو غلط افکار پیدا ہو چکی تھیں، غلط عقائد و نظریات بیٹھ چکے تھے، قرآن مجید نے بار بار اسے ختم کرنے کی تلقین فرمائی، اس پر کاری ضرب لگائی، غور و فکر کرنے کی نصیحت کی، بار بار سمجھایا کہ جو تم سوچ رہے ہو یا جس عقیدے پر تم کاربند ہو وہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان نے حاضر ہونا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہی تمام اعمال کا حساب لے گا، اور پھر جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اسے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنت و دوزخ کا جو سلسلہ ہے، عذاب و ثواب کا جو سلسلہ ہے، قرآن مجید میں اس لیے بار بار بتایا گیا، اور پھر لوگوں کو مظاہر فطرت میں غور و فکر کرنے کی بار بار تلقین کی گئی کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور معبود ہے تو پھر کائنات کے معاملات کے بارے میں غور و فکر کرو، دیکھو، پھر بتاؤ کہ کیا کوئی اس حیثیت کا مالک ہو سکتا ہے کہ وہ کائنات کا نظام چلا سکے یا کائنات کو اپنی مرضی سے پیدا کر سکے اور اپنی مرضی سے کمی بیشی کر سکے؟ ایسا نہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو وہاں کوئی اور نہیں ہوگا، تنہا انسان اس دنیا میں بھی تنہا ہی آیا تھا اور جائے گا بھی تنہا ہی، قبر میں بھی تنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان اس دنیا میں تنہا آتا ہے اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، ایک اس کے اہل و عیال، ایک اس کے اعمال اور ایک اس کا مال۔ مال تو گھر میں ہی رہ جاتا ہے، جب انسان کی میت اور چارپائی گھر سے نکلتی ہے تو مال گھر میں رہ گیا، اہل و عیال، رشتہ دار، عزیز و اقارب وہ ساتھ چلتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، وہ بھی قبر تک، قبر میں اکیلے زمین کے حوالے کر کے، قبر کے حوالے کر کے وہ بھی پلٹ آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر صرف اس کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں جو قبر میں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو انسان کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو وہ ساتھ لے کر جا رہا ہے، جس نے آگے ساتھ چلنا ہے، جو اس کا زاد راہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں ابتداً پیدا کیا تھا۔ تنہا انسان اس دنیا میں آیا اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو تنہا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ دیکھو اب تم تنہا ہو، کدھر ہے تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کی بارگاہ میں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، کدھر ہیں وہ؟ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا وہ ساری چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی تھیں، مال و دولت، منصب، رشتہ داریاں اور بڑی بڑی جو تمہاری نعمتیں تھیں وہ سب کی سب چھوٹ گئیں، اب تم تنہا ہو یہاں پر۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا وہ تم چھوڑ آئے اپنے پیچھے۔ وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، اور ہم یہاں دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے وہ سفارشی، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملے کے بارے میں ہمارے شریک ہیں، تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ شریک ہیں، وہ آج کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ لقد تقطع بینکم، تمہارے درمیان وہ رشتہ تعلق ٹوٹ چکا ہے جو تم نے دنیا میں جھوٹا بنایا تھا، وہ جھوٹے رشتے، وہ جھوٹے تعلق اور وہ نسبتیں، وہ سب کٹ چکی ہیں۔ تقطع بینکم، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی۔ وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور وہ ساری چیزیں گم ہوں گی جس کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، وہ ساری گم ہو گئی جس کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ شاید تمہاری کسی کام آئیں گی، کسی کو تمہارا مدد کر سکے گی، بالکل کچھ نہیں رہا۔ انسان کے نیک اعمال، اس کی نیک نسبتیں، اس کی اچھی نسبتیں، وہ اگر اس کے ساتھ رہیں گی وہ قیامت کے دن بھی کام آئیں گی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سفارش کی اجازت دے گا۔ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سفارت کا اذن دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور نیک بندے ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے محبت کر رہا ہے۔ المرء مع من احبہ، آدمی جس سے محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ ہوگا، تو اس کی محبت کدھر ہے، کس کے ساتھ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے کوئی کام آنے والا بھی ہے۔ یہ شریک، یہ بت اور یہ معبودان باطلہ، یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں اور نہ ہی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کچھ کر سکیں گے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے۔ خرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ایک مردہ بیج ہوتا ہے، اس میں ہمیں کچھ بھی زندگی کی رمق دکھائی نہیں دیتی، وہ بیج چرتا ہے اور اس میں ایک پودا نکل آتا ہے، وہ بیج پھٹتا ہے، اس میں سے ایک درخت اگتا ہے، اس درخت پر پھل پھول لگتے ہیں، اس پودے پر دانے اور اناج اگتا ہے، گندم، چاول، جو، یہ ساری چیزیں اس پر اگتی ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ایک مردہ سے، انڈا ہے، انڈا سے پرندے پیدا ہو رہے ہیں، مردہ سے اللہ زندگیاں عطا فرما رہا ہے، اسی طرح زندہ سے مردہ کو پیدا فرما رہا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی کاریگری ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، دیکھو یہی اللہ ہے، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ اللہ وہ ہے جو خالق کل شے ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فالق الاصباح، وہ رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کو پیدا کرنے والا ہے۔ کس طرح رات چھا جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر صبح کی پو پھٹتی ہے اور روشنی بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ فرمائیے اللہ۔ وجعل اللیل سکنا، اللہ کریم نے رات کو باعث سکون بنایا، آرام کا وقت اللہ نے بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو اللہ نے حساب کے لیے بنایا۔ سورج نکلتا ہے اور اپنی ایک مدت کے مطابق چلتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، اس سے ہم اپنے اوقات کی تعیین کرتے ہیں، اپنا وقت معلوم کرتے ہیں۔ چاند سے ہم اپنے مہینوں کا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس مالک کی مقرر کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا اندازہ ہے جو غالب بھی ہے اور سب علم رکھنے والا ہے، غلبہ بھی ہے اور علم بھی ہے اس کے پاس۔ اللہ کریم کو کائنات کی ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے، وہ جیسے چاہے، جس کو چاہے، جس طرح چلائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ سورج، چاند، آسمان و زمین بنے ہیں، اللہ کریم کے حکم سے ویسے چل رہے ہیں۔ سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی طلوع ہو رہا ہے، ستارے بھی طلوع ہوتے ہیں، اور سارے اپنے اپنے اللہ کریم کے مقرر کردہ جو دائرے ہیں اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم جانتا ہے سب کو، کیونکہ چیز کو، نظام کو سنبھالنے کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے نا۔ آپ کسی چیز کو جانتے نہیں، آپ اپنے گھر کے سسٹم کو جانتے نہیں ہیں، تو آپ چلائیں گے کیسے؟ جانتے ہیں تو چلائیں گے، تو علم بھی ضروری ہے۔ تو کائنات کا نظام جو چل رہا ہے وہ مالک کے غلبے کی بنا پر، اس کی قدرت کی بنا پر اور اس کے علم کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اس مالک کے پاس سارے علم بھی ہیں اور اس کے پاس غلبہ بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان سے رستہ معلوم کر سکو، رہنمائی لے سکو، سمندر اور خشکی کے رستوں میں، خشکی اور سمندر کے رستوں میں۔ جب انسان خاص طور پر ان دنوں میں جب رستوں کا معلوم نہیں ہوتا تھا، تو ستاروں سے رستے معلوم کیے جاتے تھے کہ ہم مشرق، مغرب، شمال، جنوب کس طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ستارے بھی اور فوائد کے ساتھ ساتھ اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ تمہاری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اور علم اگر انسان کو اللہ کی ان آیات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے اور غور و فکر کرنے کی طرف لے جائے تو سبحان اللہ، اس علم سے بہترین کیا چیز ہے۔ انسان آج سائنس پڑھ رہا ہے، سائنس کر رہا ہے، تو سائنس اگر اس کو علم کی بنیاد، باریکیوں کے ساتھ اگر اللہ کی معرفت کی طرف لے جائے تو اس سے خوبصورت علم اور کیا ہو سکتا ہے۔ انسان پڑھتے ہوئے
ان چیزوں کو دیکھے، کس طرح اللہ تبارک و تعالی ایک درخت سے پھل کو پیدا کرتا ہے، ایک چھوٹے سے پودے سے کونپلیں پیدا ہوتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، وہیں سے پھول، کلی چٹکتی ہے، پھول بن جاتی ہے، خوشبو بکھیرنا شروع کر دیتی ہے، کائنات کا نظام، یہ ساری چیزیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ مظاہر فطرت تمہارے سامنے رکھ دیے، اب غور و فکر کرنا، اس میں توجہ کرنا اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا تمہارا کام۔ تو وہ لوگ جو معرفت حاصل کر کے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ کائنات کو چلانے والا ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو باقی بت ہیں اور یہ ساری چیزیں جو معبودان باطلہ ہیں، ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہماری سوچ کے خدا ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر انسان اللہ وحدہ لا شریک کو سمجھ جائے اور معرفت حاصل کر لے تو پھر سبحان اللہ اس انسان سے سمجھدار انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ قرآن مجید کی آیات ہمیں بار بار بتاتی ہیں کہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کو ہی اپنا رب، اپنا معبود اور تمام عبادتوں کے لائق سمجھنا چاہیے، اور کوئی ذات کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔